شکریہ سر، آپ کی بڑی مہربانی نوازش کہ آپ نے بل تحقیق کو موقع دیا کہ ہم یہ آپ کا ایک انٹرویو کنڈکٹ کر سکیں۔ بیسیکلی ہم لوگ بل تحقیق کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں ریسرچ کلچر کی پروموشن کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ تو اس میں آپ کی رائے بڑی اہم ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، تو اس سلسلے میں کچھ ہم آپ سے کویسچنس کریں گے۔ تو سر سب سے پہلے تو کچھ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل آپ کا تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں، آپ نے ٹائم دیا، اور دوسرے انٹرویو وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں ہمارے۔ اسپیشلی اس کے لیے میں زیادہ موٹیویٹیڈ اس وجہ سے تھا کہ جس طرح بل تحقیق سے ایک بڑا ہی پرانا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اور میں نے اس کے بارے میں پڑھا بھی ہے اور ریسرچ کی ہے، تو مجھے یہ لگا کہ بل تحقیق اسپیشلی جو ہے سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے، اور اسپیشلی آپ کی موٹیویشن جو ہے رضا صاحب، آپ کی موٹیویشن جو ہے اس کو دیکھ کے مجھے لگا کہ مجھے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور تاکہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ایٹ لیسٹ میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے آئے اور مجھے اپنے خیالات کا جو ہے موقع دیا۔ جہاں تک تعلیمی سفر کا ہے، جو تعلیمی سفر ہے، بیسیکلی میرا تعلیمی سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا لاہور سے۔ آئی ایم بلانگنگ فرام لاہور اوریجنلی، اور لاہور سے سٹارٹ ہوا اور اینڈ بھی لاہور میں ہی ہے، لیکن اس کو اینڈ تو نہیں کہہ سکتے، تعلیم تو چلتی رہتی ہے، لیکن جو پی اے ڈی ہے وہ لاہور سے ہی کی ہے۔ ابھی اس کو میں پوسٹ ڈاک کے لیے بھی ٹرائی کروں کہ باہر سے ہو جائے۔ تو جو میٹریکولیشن ہے وہ ہمارے لاہور کینٹ میں ایک اسکول ہے، سید پبلک ہائی اسکول، وہاں سے میں نے میٹریکولیشن کی، اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے لیے میں گورنمنٹ کالج آف سائنس جو لاہور میں ہے، وحدت روڈ پہ ہے، وہاں سے میں نے پری میڈیکل کیا، اور 2009 میں نے پری میڈیکل کیا انٹرمیڈیٹ۔ آفٹر دیٹ میں جو ہے بی بی اے آنر سٹارٹ کیا، چونکہ پری میڈیکل سے یہ بھی ایک کوشچن ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیکل سے آگے کیوں نہیں کیا۔ تو میڈیکل جو تھا وہ میری مدر کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں ایم بی بی ایس، بٹ میری خواہش نہیں تھی، انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے بچوں کے انٹرسٹ کو زیادہ فوکس کرنا ہے، تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ نہیں ہوگا تو وہ وہاں پہ موو نہیں کر سکتے۔ تو پھر میں نے بی بی اے آنر 2009 سے 13 تک جو ہے وہ کامسٹ یونیورسٹی لاہور وہاں سے کیا، اور اسپیشلائزیشن جو تھی میری مارکیٹنگ میں تھی۔ رائٹ آفٹر میں نے ایم بی اے اسٹارٹ کیا نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے، اور وہاں سے میں نے ایم بی اے اسپیشلائزیشن مارکیٹنگ میں کی، اور ساتھ ہی جس طرح کمپلیٹ ہوا 15 میں، تو 15 سے 2020 تک میں نے اپنی پی ایچ ڈی این سی بی اے سے ہی کمپلیٹ کی۔ اور پی ایچ ڈی جو تھی میری اسپیشلی وہ ایس ایم ایز کو لے کے تھی، کہ ایس ایم ایز جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہے، ان کی پرفارمنس اور کیا ہے، اور انوائرمنٹ کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس کے ریلیٹڈ ان کی پرفارمنس مزید کیسے انکریز کی جا سکتی ہے۔ تو یہ میرا ریسرچ ہے، اور یہ فارمل ایجوکیشن ہے۔ اس کے علاوہ انفارملی اگر بات کریں تو میرے پاس الحمدللہ 15 انٹرنیشنل جو ہے سرٹیفکیشن ہے، جو کہ مارکیٹنگ سے ہے، انوائرمنٹ سے ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ کرتے ہیں۔ تو دیٹس آل اباؤٹ مائی ایجوکیشن کیریئر۔ زبردست سر، بہت اچھا سر۔ اچھا سر، جیسے ہم ابھی آپ یونیورسٹی میں سرو کر رہے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو دیگر تعلیمی ادارے ہیں اس سے کس طرح سے ڈفرینٹلی جو ہے رول پلے کرتی ہے معاشی اور معاشرتی ترقی کے حوالے سے، کہ جیسے آپ کا اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ اسکول سے یا کالجز سے، تو انہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہوتی ہے، تو جو یونیورسٹیز ہیں ان کا کیا کردار ہے معاشرتی اور معاشی پوائنٹ آف ویو سے جو طلبہ ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے؟ اچھا، اس میں اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل آنسر کروں گا۔ ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم جو ہے، ایک تو 3 طرح سے ہم ایک اسکولنگ کرتے ہیں بچوں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سٹارٹ کرتا ہے فرام نرسری ٹو میٹرک تک، اس کو ہم اسکول کا نام دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فوراً کالج میں موو کرتا ہے، اور وہاں پہ 2 سال اسپینڈ کرتے ہیں۔ آئی تھنک کہ اسکول اور کالج میں اتنا ڈفرینس نہیں ہے، وہ سیم وہی جو ہے جسے کہہ لیں کہ ایک
سوری ٹو سے کہ رٹا سسٹم ہے، بکش نالج کو بس میمورائزیشن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انٹرمیڈیٹ یا 12 جسے ہم کہتے ہیں وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جس طرح اسٹوڈنٹ موو کرتا ہے یونیورسٹی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ گیپ ہے کہ یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کے جو ہمارے دوسرے تعلیمی ادارے ہیں اس میں بہت زیادہ گیپ ہے اور ایک چینج آتا ہے، اور چینج آنے سے جو ہے نا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ایک دم اس کا جو اوپن مائنڈ جو ہے اوپن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، کریٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ گیپ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جس طرح یونیورسٹیز آپ کا کوشچن ہے کہ معاشرتی اور سوشلی اور اکنامیکلی کس طرح سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتا ہے، تو ایک تو میں نے کہا کہ گیپ ہے. وہ گیپ کس سینس میں ہے؟ گیپ اس سینس میں ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ پریکٹیکل نالج کی طرف فوکس کرتی ہے، جس میں اگر ہمارا بی بی اے اگر بات کریں بزنس ایجوکیشن تو وہ سارے ریلیٹ کرتی ہیں آپ کے پریکٹیکل جو ایگزامپلز ہیں، پریکٹیکل نالج ہے اس کو لے کے کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح لاء کو دیکھ لیں، سی ایس کو دیکھ لیں، ہمارے ایم ایل ٹی، ایم بی بی ایس اور ساری جتنی بھی فیلڈز ہیں وہ پریکٹیکل نالج پرووائڈ کرتی ہے. تو یونیورسٹی اچھا ایک تو یہ پریکٹیکل نالج پرووائڈ کرتی ہے، ریسرچ اورینٹیڈ ہوتی ہے. یونیورسٹی کا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے باقی جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یعنی کہ اسکولنگ اور کالج سے، تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اب اگر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کچھ یونیورسٹیز کی جو فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے، میں اسٹوڈنٹس کو پروڈکٹ کہتا ہوں کہ یہی جا کے اگر ہم یونیورسٹی ایسا تو کوئی معاشرتی اور معاشرے میں کیا کرے گی، نہیں کرے گی، ڈیولپمنٹ میں تو کام نہیں کرتی. ڈیولپمنٹ میں کیا کام کرتی ہے؟ جو ان کی پروڈکٹس ہے یعنی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ معاشرے میں جا کے، سوسائٹی میں جا کے، سوسائٹی کی، نیشن بلڈنگ کی وہ وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ اب یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے یونیورسٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہماری اسکولنگ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر ہم بچوں کی اسکولنگ کو بہتر کریں نا تو وہ ایک را مٹیریل جو ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے نا اس کو ہم نے ری شیپ کرنا ہوتا ہے. جو ہماری 4 ایئر یا 5 ایئر ایجوکیشن ہوتی ہے یونیورسٹی میں، اگر وہ را مٹیریل بہت اچھا ہو، اسٹرانگ ہو، اسٹرینتھن ہو، اس کی کوالٹی بہتر ہو، تو یونیورسٹی اس کو مزید شیپ اپ کر کے، پروفیشنلی ڈیولپ کر کے اور اس کو ایک نئی شکل میں کنورٹ کر کے، فائنل شیپ میں جب کنورٹ کر کے سوسائٹی میں بھیجے گی نا تو سوسائٹی میں بہت زیادہ چینج آئے گا. اب یہ ہے کہ جس طرح ہماری دیکھ لیں کہ یونیورسٹی آف سٹارفورڈ میں بھی اس کردار ادا کرتی ہے، لیکن اب لمس کو دیکھیں ذرا تو لمس کے گریجویٹس میں اور باقی جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے گریجویٹ میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. اس طرح پنجاب یونیورسٹی ہے، نسٹ ہے. ابھی کیا ڈفرینس ہے کہ وہی گریجویٹس، کیا ٹیچر کا مسئلہ ہے؟ نہیں، گریجویٹس وہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کی کوالٹی کچھ اور ہوتی ہے، اور جو باقی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے جاتے ہیں ان کی کوالٹی کچھ اور ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیک سے جو ہماری انٹیک ہے اس کی کوالٹی اگر بہتر ہوگی تو مزید ہم اس کو کوالٹی میں کر سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے باقی تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی فوکس کرنا چاہیے، اور تعلیم کے ساتھ جو میں فیل کر رہا ہوں کہ تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کہ آج کل کیونکہ ہمارا معاشرہ جس طرح دیکھیں جتنی مایوسی ہے اور جتنا پریشر ہے معاشرے میں، تو تعلیم کے ساتھ تربیت کریں. جب وہ بچے ہمارے پاس آئیں گے تب یونیورسٹی کی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، پریکٹس سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو پھر جب یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی کے لیے یہ ہے کہ ان بچوں کے لیے پریکٹیکل نالج پرووائڈ کریں اور پریکٹیکلی انڈسٹری کے ساتھ اس کو لنک کریں. میرا ہمیشہ سے ایک یہ ہوتا ہے کہ ایم بی بی ایس کے ساتھ جو ہے ایک ہاسپٹل ہوتا ہے، تو وائی ناٹ کہ بی بی اے کے ساتھ ایک انڈسٹری لنک کیوں نہیں ہے؟ بالکل سر. ٹھیک ہے نا. تو بی بی اے ہم اگر پڑھا رہے ہیں، بی بی ایس وہ جو اسٹڈی ہے بزنس اسٹڈیز ہے، ان کے ساتھ انڈسٹری لنک کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کو سوچنا چاہیے، جتنی بھی یونیورسٹی ہے، کہ بچوں کو چونکہ ہم پریکٹیکل نالج دے دیں تو پریکٹیکل انوائرمنٹ، پریکٹیکل جو ہے سوسائٹی ہے اس کے ساتھ لنک کر کے ان کو پریکٹیکلی ایگزامپل دی جائے تاکہ وہ اپنی سوسائٹی میں جائیں تو وہ بہتر کر سکیں. ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈ، ریسرچ اورینٹیڈ، کہ ریسرچ جو ہماری ہے یونیورسٹیز میں وہ کنڈکٹ کی جاتی ہے جو کہ اسٹوڈنٹس میں ایک کریٹیوٹی لے کے آتی ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے نا ری شیپ آف دا بزنس کو جو ہے نا میپ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ پلرز ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد بچے جو ہے نا بی ایس کے لیے یونیورسٹیز میں آتے ہیں اور دوسرے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ مطلب جس اینول سسٹم میں چلے جاتے ہیں.
اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ نا یونیورسٹی کا جو انوائرمنٹ جو میں نے پہلے بات کی وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہے وہ صبح 8:30 بجے سے 4:30 بجے تک جب یونیورسٹی میں اسپینڈ کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ لرننگ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کلاس روم میں جا کے لرننگ ہوتا ہے. دوسرا کیمپس لرننگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ باقی انسٹیٹیوٹ میں مسنگ ہے. تو اگر ان کو کنکلوڈ کریں تو ایک تو یہ کہ ہمارا اپنی انٹیک ہے جو دوسرے ادارے ہیں وہ بہتر کریں انٹیک کو. جب وہ ہمارے پاس آئے تب یونیورسٹی کو پریکٹیکل ریسرچ اورینٹیڈ ایک اچھا انوائرمنٹ دے کے اسٹوڈنٹ کو فائنل شیپ میں اپنی سوسائٹی میں بھیجنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے اگر اس طرح کی پروڈکٹ آئے گی مارکیٹ میں تو ہماری اکنامیکل کنڈیشن بھی بہتر ہوگی اور ہمارے معاشرے کی جو اوور آل جو کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی. سیالکوٹ کی جو صنعتی ترقی اور استحکام کے لیے جو یونیورسٹی آف سیالکوٹ ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جیسے سیالکوٹ ایک انڈسٹریل سٹی ہے تو آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ موسٹلی اس کے لیے جو مارکیٹ ہے وہ سیالکوٹ کی انڈسٹری ہے. تو جو یونیورسٹی ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کیا اپنا رول پلے کر رہی ہے کہ جی کہ جو سیالکوٹ کی صنعتی ترقی اور اس کی جو استحکام ہے وہ ہو سکے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب میں سیالکوٹ آیا تو مجھے سیالکوٹ اور لاہور میں بہت زیادہ ڈفرینس فیل ہوا. اور یہ فیل یہ ہے کہ سیالکوٹ کے لوگ جو ہے نا اور ایون کہ ینگسٹر جو ہے وہ بہت زیادہ بزنس اورینٹیڈ مائنڈیڈ ہیں, انٹرپرینور مائنڈیڈ ہیں کہ وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ ایون کہ اسٹوڈنٹ چھوٹے اسٹوڈنٹ بچے جو ہیں وہ کوئی نہ کسی نہ ون وے یا ادر جو ہے نا وہ اپنا بزنس کر رہے ہو ارننگ کر رہے ہیں. کہ یہ بہت مجھے اٹریکٹیو فیل ہوئی. اور میں یہ کہتا ہوں اگر یہی چیزیں باقی سٹیز میں بھی ہو جائیں تو پاکستان کی GDP میں بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں. جس میں سیالکوٹ جو ہے ایکسپورٹ میں اسپیشلی بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہے. تو یہ تو ایک ڈفرینس ہے. اسی طرح جو ایک میں ویسے اس میں اگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. ہم اکثر جس طرح لاہور میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں تو اگر ہم فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ بیٹا پاس آؤٹ ہونے کے بعد کیا کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بینک میں جاب کریں گے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کریں گے, باہر جائیں گے. لیکن اس سیالکوٹ میں ایز اے HOD جو ہے نا میں نے ایک سیمینار کہہ لیں یا ایک کانفرنس کی جس میں میں نے انڈسٹریلسٹ کو انوائٹ کیا جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں جابز دیں. وہ جابز دی. میں نے اسٹوڈنٹ کے پاس گیا اور میں بڑا خوش ہوا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو نا جاب دینا چاہ رہا ہوں. لیکن جب میں نے اسٹوڈنٹس جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں میں نے کہا کہ کون جاب کے لیے ملیں گے تو میرے حال میں 1 یا 2 ہینڈ ریز ہوئے. کوئی جاب کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. ہر بندہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ نا سر میں تو اپنا بزنس کر رہا ہوں یا میں نے اسٹارٹ کرنا ہے یا میں آلریڈی بزنس فیملی بزنس کے ساتھ اٹیچ ہوں. تو یہ چیز مجھے بڑی اٹریکٹ کی کہ یار یہ سیالکوٹ ایک صنعتی ہے اور صنعتی شہر ہے اور لوگ یہاں پہ ویلنگ ہیں. اب یہاں پہ یونیورسٹی آف سیالکوٹ کا کیا کردار ہے جو مین کوشچن ہے کہ یونیورسٹی آف سیالکوٹ کیا کر سکتی ہے. اگر اس طرح کی موٹیویشن کے اسٹوڈنٹس ہمیں ملے نا تو اس کو شیپ کرنا, اس کو تھوڑا سا بھی آپ آئیڈینٹیفائی کریں, تھوڑا سا چینج کریں گے تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کو چینج آ سکتا ہے. اچھا اس میں جو ہمارے صنعتی لوگ ہیں آلریڈی جو بزنس کر رہے ہیں وہ اچھا بزنس کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ برانڈ کیوں نہیں بنا سکے. یہ میں ایک چیز ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں سیالکوٹ میں اسپیسیفکلی اتنے زیادہ لوگ ہیں, اتنے زیادہ بزنسز ہو رہے ہیں لیکن سیالکوٹ سے کوئی برانڈ نہیں بنا, ایڈیڈاز نہیں بنا, نائکی جیسا برانڈ نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ وہ چیز کیا ہے, وہ ایجوکیشن ہے. ہمارے جتنے بھی یہاں پہ انسیسٹر ہے آباء و اجداد جو ہے یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں لیکن وہ دیسی طریقے سے بزنس کر رہے ہیں. اگر اس کو تھوڑا سا ماڈرنائز کیا جائے تو یہاں پہ میرے خیال میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ ایڈیڈاز یہ جتنے بھی نائکی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹ بہت آگے نکل سکتے ہیں. تو یونیورسٹی آف سیالکوٹ اس فوکس کو لے کے بیسیکلی کہ ہم نے کس طرح اپنے اسٹوڈنٹ کو بزنس مین سے ایک اچھا گڈ بزنس مین بنائیں کہ وہ اس کی سوچ میں جو چینج ہے وہ لانے کی کوشش کریے. ہماری اسپیشلی چیئرمین صاحب اس میں جو ہے نا بہت انٹرسٹیڈ ہے. ہم جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں یہاں پہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں, ہماری کانفرنس ہوتی ہے, ہم نے اٹینڈس کیے ہیں, انوائٹ بھی کرتے ہیں اور ہم وہاں پہ بھی جا کے ان کے بھی دیکھتے ہیں. تو ان کی باتیں سن کے یہ لگتا ہے کہ واقعی کہ ایجوکیشن کا بہت بڑا گیپ ہے. اگر یہ ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے
تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ جو اب آلریڈی ایگزسٹنگ بزنس ہے اس میں چینج لا سکتے ہیں، اور جب آپ چینج آئے گا پھر آپ دیکھیں گے جو ایکسپورٹ ہے وہ ہماری بہت زیادہ انکریز ہو سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں سر جو ہمارا کرنٹ کوریکولم ہے، جو نصاب ہے یونیورسٹیز کا، وہ جو سیالکوٹ کی صنعتی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے موزوں ہیں؟ اچھا، اس میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ جی بالکل۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اکثر یہ کوسچن نا اسٹوڈنٹ ہم سے کلاس میں کرتے ہیں کہ سر جو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں نا ایک گیپ ہے اصل میں۔ اس میں گیپ کیا ہے کہ ایک تو ہمارا پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے۔ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ہم نے جناب جتنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بول سکتے ہیں اتنا ہی آپ ایک اچھا بزنس مین بن سکتے ہیں، جتنا آپ اگلے بندے کو دھوکہ دے سکتے ہیں اتنا ہی آپ اچھا بزنس مین بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ غلط ہے کہ نہ تو وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہتر ہے، نہ کوئی نصاب جو ہے وہ ہمیں یہ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ جو ہمارا کرنٹ نصاب ہے وہ سارا فورن آتھر بیس ہوتا ہے، جتنے بھی انٹرنیشنل آتھرز ہیں، انٹرنیشنل بزنسز ہیں، ان کو ہم یونیورسٹی میں ٹیچ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو۔ اب وہ جو نصاب ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ نے گڈ بزنس مین بننا ہے، آپ نے کسٹمر کی سیٹسفیکشن کو، کسٹمر کی نیڈ کو، کسٹمر کی وانٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، آفٹر سیل سروس پرووائڈ کرنی ہے۔ آپ نے اگر اس میں کوئی مسٹیک ہوتی ہے، پروڈکٹ میں کوئی فالٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ باؤنڈ ہے کہ اس کو ریپیئر کریں، اس کو ٹھیک کر کے دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ سیل کی، کسٹمر شاپ سے باہر گیا، آپ کی لائبلٹی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ غلط ہے۔ لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم اس طرح کر رہے ہیں۔ جو ہمارا نصاب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا آپ کو کسٹمر کی اینڈ سیٹسفیکشن جو وہ پے کر رہا ہے، جو ویلیو پے کر رہا ہے، اس ویلیو کے اگینسٹ آپ نے ان کو پروڈکٹ میں ویلیو دینی پڑے گی، یہ نصاب کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نے جس سے جتنی چیزیں لینی ہے اس کے مطابق آپ نے ان کو پروڈکٹ دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی ہے کہ ہمارا نصاب جو ہم پڑھا رہے ہیں فورن آتھرز کی بکس یہ کہتی ہے، انوائرمنٹ میں ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو وہ جو ہمارے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، جب وہ ایکسٹرنل ایکسپورٹ کرتے ہیں، اسپیشلی سیالکوٹ کے لوگ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ پاکستانی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے وہاں سے ریجیکشن ہو جاتی ہے کہ نہیں آپ تو پروڈکٹ اچھا دکھاتے کچھ اور ہیں، سینڈ کچھ اور دیتے ہیں۔ وہ ون ٹائم ٹرانزیکشن تو ہو سکتی ہے لیکن وہ ریپیٹڈ ٹرانزیکشن میں نہیں جاتی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم نے کیا یار ہم نے اس کو جس کو کہہ سکتے کسٹمر کو صرف ہم نے گھیر لیا ہوا ہے، تو کسٹمر جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ گھیرا نہیں جاتا۔ کسٹمر جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ گھیرا نہیں، وہ بہت تیز ہے۔ وہ ایک دفعہ آپ نے پروڈکٹ دی، اس پروڈکٹ کو وہ یوز کرے گا، وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا، نیکسٹ ٹائم آپ سے پرچیز نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو نصاب ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے۔ ہمارے بزنس مین کو جو ایشو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ وہ اس نصاب کو فالو نہیں کر رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم اس سوچ کو تھوڑا سا چینج کریں، اور جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو نالجبل بزنس مین بنانا چاہ رہے ہیں، نالجبل جو ہے وہ کہہ لیں ایکسپورٹر بنانا چاہ رہے ہیں، تو اگر یہ والا نالج اپلائی کریں، جو بھی سوسائٹی میں ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اب ایک بندہ غلط ہے اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو غلط نہیں کر سکتے۔ ہماری ابھی 25 میں بیچ پاس آؤٹ ہوتا ہے، وہ اچھے سوچ سے جاتا ہے، دوسرا بیچ جاتا ہے اچھے، تو یہ کچھ 10 سال بعد یہی لوگ ہوں گے جو انوائرمنٹ کو کریٹ کریں۔ تو انوائرمنٹ کو کریٹ کریں گے تو سارے پازیٹیو ہوں گے، سارے کسٹمر اورینٹیڈ ہوں گے، کسٹمر سیٹسفیکشن کو دیکھیں گے، نیڈس کو دیکھیں گے، وانٹس کو دیکھیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے تو ہمارا اپنا بھی کلچر چینج ہو جائے گا، اور پھر جب ہم ایکسپورٹ کریں گے تو ایکسپورٹر بھی ہم سے خوش ہوگا کہ یار یہ واقعی پاکستانی جو ہے نا، وہ ایک لیبل لگا ہوا نا پاکستانی جو پروڈکٹ سیل کرتے ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی، تو وہ لیبل کم کیا جا سکتا ہے۔ تو نصاب تو ٹھیک ہے میرے خیال میں، جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ ہم جو ہے نا جو ہماری کورس آؤٹ لائنز ہوتی ہیں ان کو ہر سیمسٹر میں اپڈیٹ کرتے ہیں،
اور جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جو ٹرینڈز ہوتے ہیں, اس کے مطابق اس کو چینج بھی کرتے ہیں, اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. ہماری کریکولم ریویو کمیٹیز ہوتی ہیں, آپ کو بھی انوائٹ کیا تھا, انڈسٹریل کمیٹیز ہوتی ہیں, بورڈ آف اسٹڈیز ہوتی ہیں, ان میں ہم یہ نصاب کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو نصاب تو ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا سوسائٹی میں چینج کی ضرورت ہے. اگر اس کو چینج کیا جائے تو ہماری اپنی جی ڈی پی اور ہماری ایکسپورٹ اور ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا سر, اسی کو میں تھوڑا سا مزید جاننا چاہوں گا. آپ نے بولا نصاب ٹھیک ہے, لیکن آپ جیسے ابھی اس سے چینج نہیں آ رہی سوسائٹی میں یا بزنس کمیونٹی میں, تو آیا اس چینج کو لانے کے لیے جو ہے وہ کچھ نصاب میں ایسی چیزیں انٹروڈیوس کرنے کی ضروری ہیں جو کہ سیالکوٹ کو فوکس کرتے ہوئے کچھ اگزامپل سیٹ کر سکیں کہ جی ٹھیک ہے سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں, لیکن ایک کسی بندے نے سچ بولا اور اچھا کام کیا تو وہ دوسروں سے آگے نکل گیا. تو اس طرح کی چیزیں آپ کے خیال میں اگر نصاب میں شامل کی جائیں تو اس سے کچھ چیزیں کسٹمائز یا سیالکوٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر ہو سکتی ہیں. یہ بڑا زبردست ہے. جو ہم کلاس میں جا کے ٹیچنگ کرتے ہوتے ہیں, جب کیس اسٹڈی اسپیشلی جو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو کیس اسٹڈی میں ہم نے جو ہے نا البرٹ کی کیس اسٹڈی پکڑ لی. اب وہ اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہوئے یہ پتہ نہیں چلا کہ البرٹ جو ہے وہ پروڈکٹ ہے یا کسی بندے کا نام ہے. تو جب ان کو یہ بیسک کا نہیں پتہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کیس اسٹڈی کو سمجھے گا کیا. تو جو آپ کی بات ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سیالکوٹ میں سے سیالکوٹ کے لوگوں کی کیس اسٹڈی کو ڈیولپ کرنا چاہیے, اور پھر لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو اللہ دیتا ہے وہ کون ہے, جس نے اتنا اچھا انڈسٹری ڈیولپ کی ہے. جو ہمارے پاس محمد شبیر ہے وہ کون ہے, نرالا کیا تھا, نرالا سویٹ کیا ہے, جو ہمارے پاس باقی برانڈز ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے تو اس کو وہ کمپیئر کریں گے اپنی سوسائٹی میں کہ کیا ان لوگوں نے واقعی یہ ایگزامپل جو ہے یہ بندے نے یہ کام کیا تھا, اس طرح کیا, چینج آیا اور یہ سکسیزفل ہو گیا. اس کا مطلب یہ 1% ٹھیک تھا, یہ کامیاب ہو گیا, جو 99% بندے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو مجھے 99 ہمیں رش دے کے اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں 1% جو ٹھیک ہے اس کو فالو کریں گے تو ہم بھی سکسیزفل ہو سکتے ہیں. تو نصاب میں ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جتنی بھی ہمارے فورن آتھرز کی بکس ڈیفینیٹلی ہیں, اور لیکن جو کیس اسٹڈی ہے وہ لوکل ہونی چاہیے, تاکہ کیس اسٹڈی کو ہم فوکس کریں, اپنے بچوں کو جو ہے نا لوکل کیس اسٹڈی پڑھائیں گے تب وہ جا کے اس کو اپنے بزنس میں اپلائی کریں گے. اس میں ہر بندہ اپنے مطابق کنٹریبیوشن کر رہا ہوتا ہے. میں کیا کرتا ہوں کہ میں نا اسٹوڈنٹس کو جب آتی ہے اسٹوڈنٹ کلاس یا ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوتا نا, تو اس کے لیے میں بڑی ورکنگ کر رہا ہوتا ہوں, کہیں نہ کہیں سے ایگزامپل اٹھاتا ہوں کہ یار یہ جو فورن آتھر کی ایگزامپل ہے نا یہ بیسٹ فٹ نہیں ہوتی. ایک تو میں اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں آپ بھی ایگزامپل لے کے آئیں, ایک ایگزامپل میں خود بتاتا ہوں, باقی آپ بھی اپنے معاشرے میں چاہے وہ اپنے دوست کی بھی بتا دیں چاہے اپنی بتا دیں, اس سے کیا ہوگا وہ اس کو نا فیلنگ آنا شروع ہوگی کہ یار یہ جو سر نے بتایا تھا اس فیلنگ سے کچھ چینج آ سکتی ہے, یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹا آپ جو ہم پڑھا رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کو سیالکوٹ میں بیٹھے ہوئے ایک انڈسٹریلسٹ کو, ایک مینیجر ایز اے اپنے آپ کو پرسیو کرنا کہ میں ایک مینیجر بیٹھا ہوں, میں ایک آنر بیٹھا ہوں, ایک انٹرپرینور بیٹھا ہوں. پھر میں جب پڑھاؤں گا آپ کے ذہن میں بڑے کوشچنز آئیں گے کہ سر جو میں پڑھا رہا ہوں پھر آپ کنٹراڈکٹ کریں گے, سر ایسا تو نہیں ہوتا ہے. پھر جو آپ کے ایشوز ہوں گے اس کو میں سولو کروں گا, پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول بہتر ہو سکتی ہے. آپ نے اسٹوڈنٹ بیٹھ کے اگر پڑھیں گے نا کہ میں اسٹوڈنٹ ہے, پھر تو میں جو پڑھا رہا ہوں ٹیچر جو پڑھاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. لیکن آپ نے ایسا نہیں, آپ نے اب سپوز کرنا کہ آپ مینیجرز ہیں, آپ ایک آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ انٹرپرینورز ہیں, میں آپ کو آپ کے بزنس کے سلوشن پرووائڈ کر رہا ہوں, کیا وہ میں ٹھیک پرووائڈ کر رہا ہوں؟ اگر نہیں ہے تو آپ نے ہینڈ ریز کر کے مجھ سے کہنا کہ سر جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہماری انڈسٹری سے لنک نہیں کرتا. پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیوں نہیں لنک کرتا, وہ کہاں پہ گیپ ہے جو لنک نہیں کر رہا. تو اس کا جب سلوشن نکلے گا تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی جو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں, اور نیکسٹ پھر جو کوئی پرابلمز آئے گی وہ اس کو سولو کیا جا سکتا ہے. زبردست سر, تھینک یو سر. اچھا سر, ایز اے ماہر تعلیم, بطور ماہر تعلیم آپ سیالکوٹ کے جو صنعت کار ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ سر اگین میری تو نا میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اور لوگوں سے آتے ہیں, تو سیالکوٹ کے جو صنعت کار ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور بہت ولنگ ہے کہ یار ہم جو اپنی نیکسٹ جنریشن پہ اسپینڈ کریں, وہ اسپینڈ کر رہے ہیں, لیکن وے آؤٹ تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا.
اس کے لیے میں نے بات کی بھی ہے ہائی اتھارٹی سے کہ ہم ایک ایسا لے کے آئیں، نظام لے کے آئیں یا ایک ایسی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کریں جس میں ہمارے جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو انوائٹ کریں، ان کی جو پرابلمز ہیں نا وہ پرابلم لے کے ہمارے پاس آئیں، اور جو ہمارے ایم ایس کے لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں، جو پی اے ڈی کے لوگ ہیں ریسرچ کر رہے ہیں، وہ اپنے پروجیکٹس ان کو دیں، پیڈ پروجیکٹس ہو جائیں جس کو ہم اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں. تو وہ جو ہمارے پی اے ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان پروجیکٹس کو ون کریں اور ان کو سالو کریں. دونوں طریقے بہتر ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو اسکالرشپ مل جائے گی، پیڈز ہوں گی، ان کی سیلری لگیں گی. دوسرا ان آرگنائزیشن جتنی بھی ہے ان کا پرابلم سالو ہو جائے گا اور انوویشن آ جائے گی، ان کی بھی پرابلم سالو ہوگی، ایجوکیشن بھی سالو ہوگی. تو جتنے بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو ایجوکیشن میں اور ریسرچ میں اسپینڈ کرنا چاہیے. جتنی بھی ہمارے یہاں پہ سیالکوٹ کی یونیورسٹیز ہے ان کے ساتھ لنکیج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی یونیورسٹیز کا چاہے وہ یونیورسٹی آف سیالکوٹ ہیں یا دیگر یونیورسٹیز ہیں، کولیبریشن جو ہے انڈسٹری اور اکیڈمیا کا، یونیورسٹیز کا، تعلیمی ادارے جتنے ہیں ان کے آپس میں کولیبریشن ہونا بہت ضروری ہے. یہی میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہماری بزنس اسٹڈیز ہے بٹ جو ہے نا انڈسٹری سے لنکیج نہیں ہے. تو لنکیج ہونا چاہیے، وہ کس لیول تک ہونا چاہیے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ریسرچ میں ایٹ لیسٹ جو ہے نا کولیبریشن ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے انٹرنشپ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو صنعت کار جتنے بھی ہیں، ہمارے جتنے بھی بزنس مین ہیں، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ آئیں یہاں سے. جو پروڈکٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جس طرح کا ان کو پروڈکٹ چاہیے، یعنی اسٹوڈنٹ امپلائیز چاہیے، وہ آ کے ہمیں بتائیں. ہم ری شیپ کریں گے اسٹوڈنٹس کو، اور ری شیپ کرنے کے بعد جو ہے جب ان کے پاس جائیں گے ان کی بھی نیڈ پوری ہو جائے گی اور ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا بیسٹ پریکٹس کریں گے. ابھی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف بزنس بھی ہوں اور ایویشن مینجمنٹ کا بھی میرے پاس ایڈیشنل چارج ہے ہیڈ کا. میں ٹور لے کے گیا تھا سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں. تو وہاں کے جو چیئرمین صاحب تھے ان سے میری ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سر یہ اسٹوڈنٹ تو آ جاتے ہیں پڑھے لکھے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سیالکوٹ سے ہی لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں، لیکن ہم نہیں کر پاتے. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ کمیونیکیشن سکل بہت ویک ہے، گرومنگ کا بڑا مسئلہ ہے. اس طرح کیونکہ ہمیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے تو انٹرنیشنلی وہ چیزیں چاہیے ہوتی، انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیالکوٹ ہے تو ہم نے وہ ان کی اگزامپل کے اب ایک پٹھان کو ہائر کر لیا تو وہ پشتو میں بات کرے گا. سیالکوٹی اگر لینگویج ایسا ہے سیالکوٹ سے تو اس طرح بات نہیں ہے. ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی اور میں اسپیشلی اس چیز کو فیل کیا. اور جتنے بھی ہمارے اسپیشلی ایویشن کے ہیں ان کے لیے میں نے کہا کہ بھائی آپ نے ٹیچر جتنے بھی ہیں ایک تو نصاب پڑھائیں، ایک ایٹ لیسٹ مہینے میں ایک دفعہ آپ ان کی گرومنگ تربیت کے لیے، کمیونیکیشن اسکل کے لیے، سافٹ اسکل کے لیے کام کریں تاکہ اسٹوڈنٹ ہمارا جب جائے تو صرف ہمارا ہی اسٹوڈنٹ جو ہے وہاں پہ سلیکٹ ہو. آل اوور پورا پاکستان ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی، نیشنل لیول پہ ہمارے اسٹوڈنٹ کی ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہو جائے. تو جو انڈسٹریلسٹ ہے اس طرح وہ بھی ہمیں ڈیمانڈز دیں کہ کیا جو اسٹوڈنٹ ہم فائنل ایئر کے یا اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں اس میں کیا ایسی کمیز ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کو ہم فل کریں تو ایک بہتر شکل میں اسٹوڈنٹ جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہے. دونوں چیزیں، ریسرچ اور پلس جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ جی ڈی پی سے اس کی انکریز کریں گے. شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا اور آپ کی باتیں سوسائٹی کے لیے، انڈسٹری کے لیے، اکیڈیمیا کے لیے اور لوگوں کی انڈسٹریل گروتھ کے لیے بڑی اہم اور بڑی مفید ہے. امید ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہمارا سلسلہ مزید آگے بڑھے گا اور مزید ہم اس طرح کے انٹرویوز کنڈکٹ کر سکیں گے. شکریہ سر. تھینک یو سو مچ.